جب بھی امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ویسے بھی پڑھتا ہوں یا اگر ہم پروگرام کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے پچھلے برس جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ایک عجیب کیف تھا ان کی شخصیت کے اندر. آغاز وہیں سے کرتے ہیں صاحب اور لے کے چلیں ذرا ہمیں تصور میں ما وراء النہر سینٹرل ایشیا کی طرف. حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سوخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، پھر آپ کا شجرہ نسب اور پیدائش سے پہلے جو ایک ولایت کے آثار آپ کے نمایاں ہوئے، یعنی مادرزاد ولی ہونے کے جو آپ کو جو خاص طور پہ آثار آپ نے دنیا نے دیکھے، اور پھر آپ کا شجرہ طریقت. بہت شکریہ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ایک لفظ کو فوکس کیا، میں وہیں سے اپنی بات کو لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو جس طرح لے کر چلے، جس طرح اپنایا، جس طرح پھیلایا، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر یہی اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی ہمیں دکھایا تھا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان انعام یافتہ بندوں میں سے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس طبقہ کا ذکر فرمایا ہے وہ طبقہ متقین کا ہے. سبحان اللہ. جب ہدی للمتقین کہا تو پھر ان کی آگے صفات بیان فرمائی. گویا سب سے پہلا طبقہ جسے قرآن نے انٹروڈیوس کروایا ہے یہ قرآن مجید کا آئیڈیل مومن ہے، جسے متقی کہتے ہیں. تو متقین کی صفات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا اور پھر آگے قرآن مجید وہ انسانوں میں سپرلیٹو ڈگری ان کو بتایا جی دی گئی. اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت کے نیک اور مقرب بندوں کا ذکر ہے، ان کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے، مختلف شانوں کا تذکرہ ہے، ان کے اعمال کا. اور اللہ رب العزت کے حضور وہ اپنی ابدیت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور حدیث مبارکہ میں. تو جہاں تک حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سوخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر ہے، ایک تو آپ کو نسب کے اعتبار سے یہ نسبت حاصل کہ آپ سید زادے ہیں اور حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. اور یعنی یوں کہیے کہ گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول ہیں. جی الحمدللہ. اور پھر اسی طرح دوسری آپ کو یہ اعزاز اور آپ کو یہ شان حاصل کہ سلسلہ نقش بندیہ کا چراغ جہاں سے آگے روشن ہوتا ہے وہ آپ کی گود کے اندر پرورش پاتے ہیں حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر میں آپ کے شجرہ نسب میں جو مقرب ہستیاں آتی ہیں حصول برکت کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اگر میں ان کے نام پڑھ دوں تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے. حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال بن امیر حمزہ بن امیر یعقوب بن اسماعیل بن غوث بن عبد المنان بن قیام الدین بن نور الدین بن عبد الخالق بن علیم اللہ بن شیخ بقا بن عبد الوہاب بن شمس الدین بن ابو اسحاق بن حسن بن صدر الدین بن حامد بن محمود بن احمد بن عبد القادر بن حسین بن احمد بن قاسم بن زین العابدین ثانی بن صالح بن امام جواد بن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی المرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہوا کہ جو پوری امت کے اندر اصلھا ثابت ان کا درجہ رکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کا یہ ان کو یہ اعزاز اور نسبت حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور شجرہ طریقت میں بھی بتائیے. اور آپ کی جی شجرہ طریقت کی طرف میں آتا ہوں. آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 676 ہجری کے اندر اور بخارا سے 6 میل یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے سوخار. اس وجہ سے پھر آپ سوخاری بھی کہلائے. تو وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور آپ کے جو شیخ ہیں اور مرشد ہیں وہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ نے اپنے شیخ کی صحبت میں کم و بیش 20 سال گزارے اور ان سے آپ نے فیض حاصل کیا. اور ایک امیزنگ بات میں آپ سے عرض کروں پھر آپ ظاہر اس پہ آگے بات ہوگی. جو 20 برس آپ نے گزارے یہ آپ کی آخری عمر کے دور ہے. اگر آپ دیکھیں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ 591 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 775 ہجری میں آپ پردہ فرماتے ہیں. یعنی اگر ویسے دیکھا جائے ٹوٹیلٹی میں تو 3 صدیاں آپ نے دیکھی ہیں. جی طویل عمر پائی. بہت طویل عمر پائی. تو شیخ کی صحبت 20 سال تک حاصل ہونا یہ بھی یقیناً انہیں کندن بنا دینے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. پھر آپ اپنے طریقت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ نقش بندیہ، اگرچہ لفظ نقش بندیہ
اس کی ابتدا تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے، مگر یہ سلسلہ اپنی اصل کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک خاص امتیازی شان یہ ہے کہ دوسرے سلاسل کے مقابلے میں اس کے متعدد نام رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر شیخ تیفور ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس سلسلہ کو سلسلہ صدیقیہ کہا گیا۔ سبحان۔ پھر ان کے بعد ان کے نام کی مناسبت سے اسے سلسلہ تیفوریہ کہا گیا۔ پھر یہ سلسلہ حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہی کہلاتا ہے۔ ان کے بعد پھر ان کی نسبت سے اسے سلسلہ خواجگانیہ کہا گیا۔ پھر حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جب حضرت شاہ نقشبند تک یہ پہنچتا ہے تو پھر نقشبندیہ کہلایا۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد مجددیہ کا لفظ بھی اس کے ساتھ ملا۔ تو گویا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے، سلسلہ نسب کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے جو آپ کو اعزاز حاصل ہے وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ۔ سبحان اللہ۔